مولائے مظلوم کربلا کو اللہ نے 3 بڑے تحفے عنایت کیے. سنو گے پہلا تحفہ رب العالمین نے دیا جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اے حسین اگر تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، میرے دین، میری شریعت، میرا نظام، میرے اسلام کی بقا کے لیے اگر تو نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو یاد رکھو قیامت تک یہ سلسلہ امامت اگر چلے گا تو حسین کی اولاد میں سے ہوگا. زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ محمد باقر کس کا پوتا ہے؟ جعفر صادق کس کا لخت جگر ہے؟ امام عسکری کس کی اولاد ہے؟ آخری وہ حجت اور آئے گی امام مہدی دوران جو اس وقت دنیا میں پردہ غیبت میں وہ بھی آئیں گے تو وہ یہ بطول کے حسین کا لخت جگر ہوگا جس کی ہم سارے منتظر ہیں یا نہیں؟ جو منتظر ہیں ذرا بلند آواز سے نعرہ حیدری. کس کے منتظر ہیں؟ آخرین حجت خدا، آخرین مہدی دوران، بطول کے آخری بیٹے حسین کے آخری وارث کے منتظر. جملہ کہتا چلوں، صرف میں اور آپ منتظر نہیں، صرف مسلمان منتظر نہیں، پوری کائنات بشریت اس امام مہدی کی منتظر ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا امام کی غیبت کو؟ 1 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 50 سال؟ میرے دوستو صدیاں بیت چکی. لیکن یاد رکھو یہ ایمان کی تجلی ہے. ان اہل ایمان شیعان حیدر کرار میں جتنا وقت گزرتا جاتا ہے، امام کی غیبت کا زمانہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی مومن کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں. اس لیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے، پروردگار عالم نے 30 دنوں کے لیے بلایا. قرآن مجید کی آیہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ. پروردگار نے کہا 30 دن کے لیے، پھر 10 دن اور اللہ نے بڑھا دی تو کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن. 40 دن حضرت موسیٰ اللہ کی دعوت پر کوہ طور پہ گئے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کے گئے. لیکن جب واپس آئے تو حالات بدل چکے تھے. لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور جناب ہارون کی گستاخی پہ اتر آئے، موسیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. میں عرض کروں گا کہ دنیا والوں، یہ موسیٰ کی امت تھی، 40 دن غیبت برداشت نہیں کر سکی. یہ مصطفیٰ کی امت ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ایمان والوں کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور صرف ہم منتظر نہیں، کون؟ پوری دنیا منتظر ہے. یہ سوچ کے سکون سے کرتا ہوں انتظار، یہ سوچ کے سکون سے کرتا ہوں انتظار. عیسیٰ بھی منتظر ہیں محمد کے لال کے. صرف میں اور آپ منتظر نہیں، کائنات بشریت، کائنات آدمیت، کائنات و جہان عالم منتظر ہے مہدی کا. وہ کس کا بیٹا؟ اس لیے آقا نے فرمایا جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اللہ نے سلسلہ امامت کو حسین کی اولاد میں رکھا. پھر آگے بڑھیں، وجعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین. پروردگار نے استجابت دعا اور دعا کی قبولیت کا مرکز بنایا تو حسین کی قبر کو بنا دیا. حسین کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز. اس لیے حکم ہے کہ حسین کی زیارت کو جاؤ، قبر حسین کی زیارت کرو. کتنا ثواب. آقا فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ ناد مناد این زوار الحسین. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ کا منادی محشر والوں کو ندا کر کے پکارے گا، آواز دے کر کہے گا کہاں گئے حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے؟ اینا زوار الحسین، کہاں ہیں حسین کی قبر کے زائرین، زیارت کرنے والے زوار؟
یہ حدیث کے جملے موجود ہیں، فَيَقُومُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، دنیا عالم سے جتنے بھی حسین کے قبر کے زائرین ہیں، حسین کے روضے کی زیارت کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، آواز آئے گی اے حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے زائرین، خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَانْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ، پورے میدان محشر میں سے جس کا تمہارا جی چاہے ہاتھ کو پکڑو، تم بھی جاؤ جنت، اسے بھی لے جاؤ جنت۔ اس لیے کہ رب العالمین نے ہر حسین کے زائر کو 50 گنہگاروں کی شفاعت کا حق عطا کیا ہے۔ حسین کی زیارت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے میں جملہ عرض کروں گا، عید غدیر کا موقع آتا ہے، عید غدیر، عید ولایت، پڑھیں مفاتح الجنان کو کھولیں، وہاں لکھا ہے حسین کی زیارت کو پڑھو۔ عید الفطر کی رات و عید الفطر کا دن حسین کی زیارت کو پڑھو۔ عید قربان کی رات اور عید قربان کا دن حسین کی زیارت کو پڑھو۔ نیمہ شعبان منجی عالم بشریت امام زمانہ کی ولادت ہے، لیکن زیارت مظلوم کربلا، زیارت سید الشہداء، زیارت امام حسین کی تلاوت کرو۔ جہاں کوئی اعمال دیکھے ہیں، سب مستحب ترین اعمال میں سے سب سے بلند ترین عمل زیارت امام حسین۔ پھر اسی پہ حدیث نہ رکی، آپ کے اور میرے 10ویں امام بیمار ہو گئے، بستر بیماری پہ ہیں، اپنے بیٹے یعنی ہمارے 11ویں امام کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، کسی مومن کو بلاؤ، میں اس کو کچھ حق کے زحمت و اجرت دینا چاہتا ہوں، وہ جائے اور جا کر کربلا میں میری طرف سے حسین مظلوم کربلا کی زیارت کرے۔ شخص کو بلایا گیا، وہ حاضر ہو گیا۔ آقا فرمان ہے، فرمایا یہ کرایہ، یہ اخراجات، یہ سامان میری خواہش اور تمنا ہے، میری نیابت میں تم جاؤ کربلا میں میرے جد حسین کی زیارت کرو۔ اور پھر فرمایا جب تم میرے جد حسین کے روضے پہ پہنچنا، پہنچ کر علی نقی کی شفا کے لیے دعا کرنا۔ 10واں امام کہہ رہا ہے میری شفا کے لیے۔ آقا آپ خود حجت ہیں، آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور آپ ایک غیر معصوم کو نائب بنا کر کہہ رہے ہیں دعا مانگو۔ فرمانے لگے اس لیے کہ رب کریم کی حکمت و مصلحت ہے، وہ چاہتا ہے کہ روضہ حسین پر دعائیں مانگی جائیں۔ رب کریم دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اور تیسری بہت بڑی چیز اور خصوصیت جو اللہ نے حسین کو عطا کی، وہ کون سی؟ جعل التربۃ، جعل فی تربت الحسین، رب العالمین نے حسین کی خاک اور اس مٹی میں رب العالمین نے ہر بیماری اور ہر مرض کی شفا کو قرار دے دیا۔ اگر مریض ہو گئے، ایک شخص آ کر خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ میں نے ایسی تکلیف و بیماری میں گھرا ہوں، میں نے بڑے علاج کیے، مجھے شفا نہیں ملی۔ آقا ہر حکیم کے پاس گیا، مگر کوئی صحت مندی کے آثار، سلامتی کے آثار نظر نہیں آتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ، مٹی کو اٹھایا، خاک شفا کو، فرمایا اسے کھاؤ، اللہ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ وَأَمْنًا فِي كُلِّ خَوْفٍ، اللہ نے ہر خوف کے لیے آمن کا علاج قرار دیا ہے، تو تربت حسین اور خاک شفا کو قرار دیا۔ لہٰذا رب العالمین نے مظلوم کربلا کی زیارت میں بھی اجر و ثواب، خالق کائنات نے حسین کی تربت میں شفا، پروردگار عالم نے حسین کے غم میں عزا اور رونے کا کتنا ثواب قرار دیا۔ یہ مجلس حسین ہے، مظلوم کربلا کا ماتم ہے، مظلوم کربلا کے غم میں جلوس کا نکالنا، عزاداری کا کرنا، ماتم کے لیے ہاتھ کو اٹھانا۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ۔ یاد رکھو اس وقت پوری دنیا عالم میں آج بھی اگر سب سے زیادہ کسی کا تذکرہ ہے تو حسین ابن علی کا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کتنا تذکرہ ہے دنیا عالم میں، جتنا تذکرہ قرآن کا،
اس سے بڑھ کے تذکرہ ہے وارث قرآن کا. جتنی تلاوت ہے قرآن کی اس سے بڑھ کر تلاوت ہے وارث قرآن کی. جتنی انسان کی زندگی اور انسان کی شائستگی، انسان کی حیات و بقا قرآن میں ہے، اتنی ہی شفا اللہ نے وارث قرآن حسین کے ذکر میں شفا رکھی ہے. ناراض نہ ہونا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنا واقعات ذکر کیے جائیں لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن حسین کا ذکر تھکاوٹوں کو دور کرتا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ میرے دشمن کا ذکر دنیا سے مٹ جائے، یا اس کے مصائب زیادہ ہوں، اس کی تکلیفوں کو بیان کیا جائے، اس کے رنج، اس کے آلام، اس کی مصیبتیں، اس کے درد ان کو بیان کیا جائے. لیکن فطرت کے برعکس ہے، دشمن اپنے مخالف کے مصائب سن کے خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے اور بیان ہوں، لیکن حسین کے مصائب سے دشمن بھی گھبرا جاتا ہے. اس لیے کہ حسین کے مصائب جب ہم بیان کرتے ہیں یزیدیت کے منہ پر تماچا ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ماتم کے لیے، تکلیف ہمارے دشمن کو ہوتی ہے. روتے ہم ہیں، تکلیف حسین کے دشمنوں کو ہوتی ہے. عزاداری ہم کرتے ہیں، اخراجات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن تکلیف ہمارے دشمن کو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی یہ عزاداری اور حسین کی یہ ماتم داری ہے کہ جس نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کے منہ پر تماچا مارا ہے. اور یزیدیت آج بھی اسی میں ہے کہ حسین کے ذکر کو مٹا دیا جائے. لیکن پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ حسین کا ذکر اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اللہ کی توحید کا تذکرہ باقی رہے گا. بس عزیزوں اور دوستوں، مولانا صاحب کی بلا بھی تشریف لے آئے. میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں کہ کربلا میں جانے سے پہلے حسین مظلوم کربلا نے اپنی فتح کا اعلان ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تعارف میرا، نحن اہل بیت نبوہ. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرا نانا رسول اللہ ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے. تعارف کرا سکتے تھے، لیکن جو حسین نے تعارف کرایا وہ حسین کا تعارف نہیں تھا، وہ حسینیت کا تعارف تھا. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. پھر یزید کا تعارف کرایا کہ ولید کیا تو نہیں جانتا یزید کیسا ہے؟ قیامت تک آنے والے اہل اسلام، قیامت تک کے آنے والے ہر صاحب عقل انسان کو حسین یزید کا تعارف کرا رہے ہیں. یزید کون؟ رجل فاسق فاجر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ. یزید وہ کہ جو نفس محترمہ کا قاتل ہے، علناً گناہ کرنے والا ہے، پھوپھی سے نکاح کرنے والا ہے، بہن کے عقد کو جائز قرار دینے والا ہے. اے ولید سن، اگر یہ یزید کی حالت ہے تو پھر میرا بھی یہ اعلان ہے، مثلی لا یبایع مثلہ. قیامت تک مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی بھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین سمجھانا چاہتے تھے یزید آتے رہیں گی، یزیدیت کا نظام آتا رہے گا. کفر، شرک اور گمراہی کی صورت میں جملہ کہہ دوں، یزیدیت ہے کیا؟ قیامت تک کے لیے ہر آنے والی برائی کی مجسم صورت کو یزیدیت کہتے ہیں. اور حسینیت کیا ہے؟ ہر نیکی کی، قیامت تک آنے والی ہر نیکی کی مجسم صورت کو حسینیت کہتے ہیں. سچ حسینیت ہے اور جھوٹ، بولیے جھوٹ یزیدیت ہے. یزیدیت ہے. نماز حسینیت ہے اور نماز کا قضا کرنا بولو کیا ہے؟ یزیدیت ہے. روزہ حسینیت ہے اور روزے کا مذاق اڑانا یزیدیت ہے. والدین کا احترام کرنا حسینیت اور والدین کی نافرمانی و توہین کرنا یزیدیت ہے. میں نے عرض کیا ہے ہر برائی کی مجسم صورت کا نام یزیدیت ہے. شراب پینا یزیدیت ہے، جوا کھیلنا یزیدیت ہے، شطرنج کی بازیاں لگانا یزیدیت ہے. دشمنوں
کے ساتھ جا کر، حسین کے دشمنوں کے ساتھ جا کر دوستیاں کرنا یزیدیت ہے۔ اپنے گھروں میں غلط اور بدکاری کی فلمیں لگانا یزیدیت ہے۔ اپنے بیٹوں کو نماز نہ سکھانا یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ پردہ حسینیت ہے، یہ حجاب حسینیت ہے، یہ نماز حسینیت ہے، یہ غیرت حسینیت ہے۔ غیرت نام ہے حسینیت کا، بدحجابی، بے پردگی اور بے غیرتی کا نام ہی تو یزیدیت ہے، جس کو ہم نے اپنی محفلوں، اپنے گھروں میں عام کر دیا۔ ناراض نہ ہونا ہے حسین کے حسینیوں، گھروں پہ پرچم عباس لگایا ہے۔ بتاؤ یہ کس پارٹی کا پرچم ہے؟ حسینیت کا ہے یا یزیدیت کا ہے؟ علم عباس سرکار وفا کا یہ علم، یہ کون سی پارٹی کا پرچم ہے؟ حسینیت کا۔ حسینیت کا یعنی گھروں پہ علم عباس لہرا کر آپ لوگ سرکار وفا سے یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ اے مظلوم کربلا کے لشکر کے سپہ سالار، اے بطول کی دعا، اے سرکار وفا عباس، ہم آپ کا علم لہرا کر آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری زندگی گزرے گی تو حسینیت میں گزرے گی، یزیدیت کی طرف ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو گیا۔ اب ذرا باؤ اپنے گریبانوں میں جھانکو، علم تو لگا لیا حسینیت کا، لیکن اب بتاؤ ووٹ کس کو دو گے؟ حسینیت کو دینا چاہو گے یا یزیدیت کو؟ فیصلہ کریں، حسینیت کو ووٹ دینے یا یزیدیت کو؟ اپنے گھروں پہ اگر پیپل پارٹی کا جھنڈا لگا لیا جائے اور ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اپنی زبان میں اگر کوئی ماہر صاحب اپنے گھر پہ پرچم لگاتا ہے پیپل پارٹی کا اور ووٹ دیتا ہے مسلم لیگ کو، آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اگر وعدہ کرتا ہے مجھ سے، پرچم لگاتا ہے میری پارٹی کا اور ووٹ دیتا ہے سیالوں کی پارٹی کو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ منافقت ہے، یہ دو نمبری ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اے علم عباس حسینیت کی پارٹی کا علم لگانے والوں، صبح کو اٹھ کر اگر تم نماز فجر اور تہجد کو ادا کرتے ہو تو یہ ووٹ حسینیت کی صندوقچی میں جائے گا، لیکن اگر علم عباس بھی لگا ہے اور رات 3 بجے تک فلمیں دیکھی ہیں، صبح کی نماز قضا ہو گئی، یہ نماز قضا نہیں ہوئی، تو نے یزیدیت کو ووٹ دیا ہے۔ اے حسینیت کا پرچم لگانے والو، اپنے گھروں پہ لہرانے والو، اگر تم نے پرچم عباس لگایا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری عورتیں اگر بازاروں میں بغیر چادر کے عریان اور ننگی گھومتی ہیں، ان کا یہ ننگا گھومنا یہ یزیدیت کا ووٹ جاتا ہے۔ اب بتاؤ ووٹ کس کو دو گی؟ حج کا موسم آ گیا، حج واجب تھا، مگر مار صاحب نے کہا نہیں، 14 لاکھ کا حج مہنگا ہے، اور ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں، 15-20 لاکھ کی اور گاڑی خریدنی ہے۔ حج کو قضا کر دیا، حج کو فراموش کر دیا، حج کو اگنور کر دیا، حج پہ نہیں گیا جبکہ حج واجب تھی۔ اے علم عباس و پرچم حسینیت لہرانے والا، حج واجب ہونے کے باوجود حج کو فراموش کر دینا یہ فراموش کرنا نہیں ہے، یزیدیت کو ووٹ دینا ہے۔ اب بتاؤ ووٹ کس کو دو گے؟ حسینیت کو یا یزیدیت کو؟ لہذا نوجوانوں، حسین مظلوم کربلا نے جہاں پہ اپنا یہ پیغام ولید کو دیا اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں نظام یزیدیت ٹکرائے گا حسینیت سے، مگر یزیدیت پاش پاش رہے گی، حسینیت زندہ باد ہوگی۔ آج بھی حسینیت زندہ باد ہے اور قیامت تک حسینیت زندہ باد رہے گی، لیکن اس سے بڑھ کر مظلوم کربلا نے یہ بھی فرمایا، میں کیوں نکلا؟ اپنا منشور دیا۔ ہر پارٹی کا منشور ہوتا ہے، حسین مظلوم کربلا نے جو منشور دیا، اس منشور کے 7 ارکان ہیں، لیکن میں 5 کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا منشور کا جز، پہلا منشور کا عنصر اور پہلا منشور کا ضابطہ، آقا نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ،
میں حکومت کے لیے نہیں، میں کسی اقتدار کے لیے نہیں، میں کسی مال کے لیے نہیں، میں کسی دولت کے لالچ میں نہیں نکل رہا، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ امت بگڑ چکی، یزید جیسوں کو خلیفہ بنا لیا، یزید جیسوں کو حکمران بنا لیا، یزید جیسے شارب الخمر، یزید جیسے شرابی اور بندروں سے ناچنے والے، یزید جیسے ریشم کے لباس پہننے والے، یزید جیسے کنیزوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، ارید ان آمر بالمعروف، آقا نے فرمایا میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا منشور، وانہا عن المنکر، میں حسین برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ چوتھا منشور، فاسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب اور اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ پانچواں، آقا نے فرمایا میں بدعتوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستوں اور مہربانوں، جب حسین یہ چاہتے تھے واقعہ کربلا میں کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، اسلام زندہ باد ہو، اپنے وجود کے اوپر حسینیت ہو، حسین جب یہ چاہتے تھے، بتاؤ کیا ہماری زندگی میں یہ اصول ہونے چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمارے ذکر اور امام حسین کی مجلسوں میں یہ قوانین، یہ ضابطے ہونے چاہیے یا نہیں؟ بس اسی پہ بات کو ختم کروں۔ ذوالجناح کو پکڑنے والے، ذرا غور تو کرو، کہیں تمہاری نماز قضا تو نہیں ہو گئی؟ اے ذوالجناح کو پکڑنے والے، سوچ، حسین کی سواری کی تو اگر پکڑنا چاہتا ہے، سوچ کہیں اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کھایا؟ اے حسین کی سواری ذوالجناح اور عباس کے علم وفا کو اٹھانے والے، سوچ کیا تو نے اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ ڈاکہ ڈال کر، بہنوں کے حق کھا کر، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ کر کے تو کس منہ سے حسین کے ذوالجناح کی لگام کو پکڑے گا؟ تو کس منہ سے حسین کے علم کو اٹھائے گا؟ تو کس منہ سے زیارت حسین کو کندھا دے گا؟ پھر آپ پوچھیں گے کہ کیا ہم گنہگاروں کو نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، آنا چاہیے۔ حسین تو چاہتا بھی یہی ہے کہ گنہگار آئیں، میں انہیں حر بنا کر بھیجتا چلے جاؤں، آتے رہیں گنہگار۔ حسین کہتا ہے جب گنہگار ہو تم آتے ہو، تم دامن کو جھاڑتے ہو، تم دامن کو نہیں جھاڑتے، میں حسین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تمہیں حر کے پروانہ دے کر اپنی مجلس سے بھیجتا ہوں۔ رب العالمین، یہ میرے حسین کے عزادار، ان کے لیے مالک کی آواز آتی ہے، حسین کے عزادارو تم